ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسا خبیث ہے جو بیٹھ گیا ہے، وہ خبیث بات جو بیٹھ گئی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ بیٹی تیاں جڑی ہیں پرایا مال ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا دیہاتوں میں زیادہ لوگ کیا پتہ ہے کہ تیاں جی پرایا مال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بیٹے پہ توجہ دیتے ہیں ماں باپ، بیٹی پہ توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں پرایا مال نے اپنے کاٹھو جانا ہے۔ لیکن دین کی بات بتاؤں، اگر آپ برا نہ منائیں، ناراض نہ ہوں، تو بیٹی پرایا مال نہیں، تیرا اصل مال بیٹا نہیں، تیرا اصل مال بیٹی ہے۔ بیٹا تیری جائیداد کا وارث بن جائے گا، اللہ تللے کرے گا، تو مر گیا، تو نے محنت کر کے ساری جائیداد بنائی۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہماری کمائی پر ہماری اولادیں عیش کریں گی، تو کیوں نہ ہم زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ کم از کم آگے جا کے مار تو نہ پڑے، ہمیں قبر میں کان نہ پکڑوائے جائیں، قیامت کو جوتے نہ پڑیں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ یہ جو لفظ میں نے کہے کہ تیرا اصل مال بیٹا نہیں بیٹی ہے، یہ کیوں کہا؟ ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھ، اسے نکالیں۔ بیٹی پرایا مال نہیں، تیرا اصل مال تیری بیٹی ہے۔ میرا کام ہے حدیث سنانا، آپ کا کام ہے بات کو سمجھنا۔ یہ جو بات کی ہے نا میں نے، نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جتنی حضور نے بیٹیوں سے محبت کی ہے، اگر ہر باپ اپنی بیٹی سے ایسے شفقت، محبت، رافت کرے تو زندگی بدل جائے۔ اس لیے یہ بیٹی اور باپ کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے نا، کہ وہ تربیت نہیں کرتا، وہ کہتے جی پرایا مال نے اپنے کاٹھو جانا ہے۔ اب حدیث سنیں، یہ میں نے ایسے بات نہیں کی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹی دے، 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، جتنی بیٹیاں دے۔ غور سے سننا حدیث، میرے بیٹوں، میرے جوانوں اور خاص طور پر بزرگوں، یہ سب کی اصلاح اور تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک فرمایا جس کو اللہ بیٹی دے اور یا بیٹیاں دے، ان کی اچھی تعلیم، اچھی پرورش، اچھی تربیت کرے، اور بالغ ہونے پر نیک صالح رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کی فرض ادا کر دے، شادی کر دے، نبی پاک نے فرمایا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، حضور نے اتنا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا جنت میں وہ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی میرے بالکل قریب ہوگا، میرے بالکل قریب ہوگا۔ بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ میں علماء میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے بیٹے کے بارے میں ایک حدیث دکھا، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی سن لیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ بیٹیوں کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، بیٹوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس لیے توجہ دلانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھنا بیٹیوں کے معاملے میں غافل نہ ہونا، یہ بیٹی اصل مال تیرا بیٹی ہے جو جنت میں جانے کا تیرے لیے ذریعہ بنے گی۔